بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کو اپنا شدید طوفان بھیج کر غرق کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس کشتی کے ذریعے بچا لیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی اور زمین نے تمام پانی چوس لیا، تو ان مومنوں نے کشتی سے اتر کر رزق حاصل کرنے کے لیے زمین کے گوشے گوشے میں پھرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے گروہ ادھر ادھر پھیل گئے اور تمام ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تو ہر گروہ کا زمین کی جس جانب کو منہ اٹھا چل دیا۔ اس واقعے کو ہزاروں سال اور کئی صدیاں گزر گئیں۔ اس دوران میں ان کی نسل خوب بڑھی اور زمین نئے سرے سے نسل انسانی سے آباد ہو گئی اور تمام پھر سے گروہوں اور قبیلوں میں بٹ گئے اور نافرمانی اور حکم عدولی اور اسی کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے جو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ خداوند تعالیٰ نے ان میں سے ایک قوم کی طرف اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، مگر بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت آندھی کے عذاب کو مسلط کر دیا جس سے وہ لوگ تہس نہس ہو گئے، اور دوسرے لوگوں کی طرف اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے بھی ایک نہ سنی اور برابر گمراہی میں غرق رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور آسمانی کڑک سے انہیں ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان باغی اور سرکش لوگوں نے پتھر کے بت تراش کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ان میں سے بعض قومیں تو فارس، عراق اور ان کے گرد و نواح میں جا بسیں۔ ان قبیلوں پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود ایک بڑا لالچی اور حریص بادشاہ تھا۔ اس نے بڑے لمبے چوڑے اور بڑے بڑے منصوبے قائم کر رکھے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ تمام سرزمین پر اس کی حکمرانی ہو اور چاہتا تھا کہ تمام قبیلے اور قومیں ہمیشہ اس کی زیر حکومت رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دربار میں ہر وقت نجومیوں اور جادوگروں کا رش رہتا تھا تاکہ اسے سلطنت میں آئندہ چل کر پیش آنے والے واقعات سے باخبر کرتے رہیں، اور اتنے لمبے چوڑے زمین کے خطے پر نگرانی کر کے اس کے دل کو راحت و چین حاصل ہو۔ یہ جادوگر، نجومی اور کاہن اس کی ضروریات اور خواہشات سے آگاہ تھے، اس لیے اس کی من بھاتی اور دل پسند خبریں شائع کرنے میں ان میں باہم مقابلے ہوتے اور ایسی خبروں سے بادشاہ کے دل کو خوش و خرم کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ اس کی طبیعت کو چین اور خوشی نصیب ہو اور وہ انہیں مقرب بنا لے۔ ایک دن نجومی اس کے دربار میں حاضر ہوئے اور تمام پریشانی کے عالم میں دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کا ساتھی ہی پہلے بادشاہ سے کلام کرے اور بادشاہ کو وہ منحوس خبر سنائے جس کے لیے وہ حاضر ہوئے تھے، اس لیے جو بہت بڑا واقعہ اسے پیش آنے والا ہے اور جو مصیبت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے وہ اس سے واقف تھے اور اس پر متنبہ کرنا ضروری خیال کرتے تھے۔ بالآخر ان کے سردار نے جرأت کی اور بادشاہ سے یوں ہم کلام ہوا: بادشاہ سلامت، جو بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے ہم اسے آپ کو بتانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا: ہاں۔ اس کی پیشانی خوشی و مسرت سے چمک رہی تھی۔ ہاں ہاں، تم لوگوں نے ہمیں سلطنت کی وسعت کی جتنی خبریں بتائیں وہ تمام سچی نکلیں۔ آج تم کیا خبر لائے ہو؟ کاہن نے بادشاہ کی ناراضی کے ڈر سے اپنی گفتگو ہلکی اور لہجہ نرم کرتے ہوئے عرض کیا: اے ہمارے آقا، آج ستاروں نے ہمیں اس کے خلاف بتایا ہے جو ہم آج تک بتاتے آئے ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر افسردگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے کہا: صاف صاف بیان کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کاہن نے ادب سے گزارش کی کہ ہمیں ہمارے علم نے بتایا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے مذہب پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کے بت توڑ دے گا، آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارے گا اور آپ کو نئے دین کی طرف دعوت دے گا۔ غصے کے مارے بادشاہ کا رنگ سرخ ہو گیا، لال پیلا ہو کر چلایا اور کہنے لگا: اس لڑکے کی تعریف کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے گا؟ کاہن نے جواب دیا: اس کا نام ابراہیم ہوگا اور آئندہ سال کے چھٹے ماہ میں پیدا ہوگا۔ بادشاہ نے آگ بگولا ہو کر کہا: میں اسے دنیا کی ہوا تک نہیں لگنے دوں گا۔ جب وہ نیا سال آیا جس کے متعلق کاہنوں نے خبر دی تھی تو بادشاہ نے شہر کی تمام عورتوں کو حکم دیا کہ ایک مکان میں اکٹھی ہو جائیں، پھر اس نے انہیں تیار کردہ مکان میں بند کر دیا۔ اس کے کارندے تمام عورتوں کو لا کر اس مکان میں جمع کرنے لگے۔ ان عورتوں کو نظر بند ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ جب بھی کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی نشانیاں نظر آتیں تو اسے بچہ پیدا ہونے تک اسی جیسی عورتوں کے ساتھ قید کر دیا جاتا
ان میں سے جس کے بھی بچہ پیدا ہوتا اس سے چھین کر فوراً قتل کر دیا جاتا۔ جب وہ مہینہ گزر گیا تو بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی بے چینی اور خوف جاتا رہا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بقیہ عورتوں کو آزاد کر دیا جائے۔ جسے رب رکھے اسے کون مارے۔ اس شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ پتھر سے ایسے بت اور مورتیاں بناتا جن کی اس وقت پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ وہ لکڑیوں کو تراش کر مورتیاں بناتا اور بیچ دیتا۔ لوگ ان کو خرید کر اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھتے۔ اس کے گھر میں ایک نوجوان عورت تھی جسے دیکھنے والا یہی خیال کرتا تھا کہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوئی۔ جس وقت بادشاہ کے سپاہی حاملہ عورتوں کو جمع کرتے پھرتے تھے تو انہوں نے اس کو نابالغ اور بڑھئی کی عورت سمجھ کر چھوڑ دیا۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے پیٹ میں بھی ایک بچہ ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کو اپنی حالت کا علم ہوا تو اس نے اپنے شوہر سے اس کا ذکر کیا۔ وہ یہ سن کر حیرانی میں پڑ گیا۔ عورت اس سوچ میں تھی کہ وہ اسی شاہی فرمان کی موجودگی میں کیا تدبیر کرے۔